السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، جیسا کہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا، فیصل رضا عابدی سابق سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ کمٹمنٹ تھا کہ فیصل جو ہے وہ اس تمام تر سیشن جو ہے یا مختلف سوالات جو اٹھائے گئے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جائے گا، اور کسی حد تک جو ہے وہ یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو بنیادی طور پہ ضرورت تھی کہ ان کو ایڈریس کیا جائے، ان کے جوابات جو ہے وہ مکمل طور پہ لیے جائیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو دنیا بھر میں کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ امریکہ اور چین کے مابین ہونے والی چپقلش ہے، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ یہ جنگ ہے کس چیز کی؟ یہ بایولوجیکل وار ہے، یہ لیبارٹری بیس جو ہے وہ وائرس ہے، یا جو ہے یہ کوئی قدرتی آفت ہے؟ یہ وہ مختلف پہلو ہیں جو آج تک دنیا میں مختلف حوالوں سے ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ مسلسل جو ہے وہ بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم کوئی کنکلوسیو ریمارکس یا کوئی ایسی کنکریٹ ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ واقعی کوئی قدرتی آفت ہے، کیونکہ اس سارے سلسلے کے بعد ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس بحث میں لگ گئے، اور ایک بڑی تعداد دنیا میں ایسی ہے جنہوں نے جو ہے وہ خدا کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا شروع کر دیا، اور اس کو بڑی سادگی سے آپ کہہ لیں کہ اس کو جو قدرتی آفت سے جو ہے وہ کوریلیٹ کیا گیا۔ یہی وہ تمام سر سوالات ہیں۔ اس سے پہلے پروگرامز میں فیصل سے جو بھی گفتگو رہی، انہوں نے بنیادی طور پہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ کو کسی حد تک قرار دیا۔ امریکہ کو کہہ لیں، استعمار کو کہہ لیں، یا اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ لیا جائے کہ جو اس وقت دنیا پہ رول کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بڑی گفتگو بہت زیادہ موجود ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بھی بہت سارے مختلف پہلو ہیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس میں ڈی پاپولائزیشن کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جو نقطہ نظر فیصل نے پیش کیا وہ تھا ڈالر کا مسلسل جو ہے وہ بڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل نے یہ آرگومنٹ کیا کہ یہ تمام تر حالات جو ہیں وہ امریکہ کے لیے انتہا سے زیادہ سودمند ثابت ہو سکتے ہیں، اور مستقبل میں امریکہ نے اپنے آئندہ آنے والے 100 سالوں کا بندوبست کر لیا ہے کہ وہ پوری دنیا پہ آسانی سے رول کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو صورتحال ہے، چائنا پہ امریکہ جو ہے وہ مسلسل الزامات کی بارش جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بالکل کھلے الفاظ میں یا صاف الفاظ میں جو ہے وہ چائنا کو جنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم فیصل۔ وعلیکم السلام۔ سلسلے کو وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں میرے خیال میں ہم نے ختم کرا۔ یہ جو آپ کے سوالات ہیں، ڈالر والا کسی حد تک جو ہے وہ یقیناً لاجیکل ہے، اور بالکل پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ایک کرنسی ہے جو واحد کرنسی ہے، اور وہ بڑی تیزی سے اپ گریڈ ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر کی جو کرنسیز ہیں وہ ڈی ویلیویشن کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم آپ کی جو پوری گفتگو ہوتی ہے اس کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ جتنی بھی ذمہ داری ہے، جیسا کہ پاکستان میں جو ہے وہ بالکل عام فہم الفاظ میں یہ کہہ لیا جائے کہ ایک معقولہ بنا ہوا ہے کہ مطلب جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ شکریہ آپ کا۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں تو جہاں سے شروع ہوا تھا وہ تو یہ تھا کہ بینیفیشری کون ہے، یہ اصل تو بیس یہ تھی نا۔ مجھے یہ تو بات کی باتیں ہیں، تو آگے ریسرچ کنٹینیو ہے، آج ہمارا یہ اس ریسرچ پہ یہ چوتھا پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اب امریکن صدر کی چائنیز پہ اور چائنیز پریزیڈنٹ کی امریکہ پہ لگائے جانے والے الزامات کے بعد یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ یہ انجیکٹڈ ہے۔ یہ کیسے ثابت ہو گئی؟ وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے، تم نے انجیکٹ کیا، وہ کہتا ہے تم نے انجیکٹ کیا، تو یہ تو چائنا تو لیکن اس میں WHO کو کوٹ کر رہا ہے کہ ایسے کوئی شواہد جو ہے وہ نہیں ملے ہیں۔ بھلے نہیں ملے تو الزام تو لگا رہے ہیں نا۔ میرا کیس تو یہ تھا کہ یہ عذاب الہی نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا قتل عام ہے، جو قتل عام کیا جا رہا ہے خوف پھیلانے کے لیے، تاوقع یہ ویکسین پہ نہ آ جائیں۔ آپ ویکسین لگائیں گے دنیا کھل جائے گی۔ اب آپ جتنا کھول لیں، آخر میں کھلنا یہ ویکسین کے بعد ہی ہے۔ جو بھی کیلکولیشن آئے گی وہ ویکسین کے بعد پتہ چلے گا، کتنے ملک بچ گئے، کتنے رہ گئے، کتنے برباد ہو گئے، کتنے کی معیشت ٹوٹ گئی، کتنوں کی کمر ٹوٹ گئی، کتنے مرجر ہو گئے۔ کیا آیا واپس سوویت یونین سامنے آتا ہے، گریٹر اسرائیل سامنے آتا ہے، آزاد بلوچستان سامنے آتا ہے؟ یہ تو ویکسین کے بعد کی کہانی ہے۔ اب ویکسین کتنے دن میں آنی ہے اتنے دن تو آپ بند رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ WHO اب یہ کیا، یہ کرونا ہے آپا بوا ہے؟ میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہلکا ہو جاؤں گا، میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک سخت ہو جاؤں گا، میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک پھر ہلکا ہو کے اور پھر اتنے میں سخت ہو جاؤں گا۔ بھائی نہ میں سرحد کراس کروں گا، نہ میں ادھر آگے بڑھوں گا۔ یہ ایک خوف پیدا کیا آپ لوگوں کے اندر، تاوقع آپ ویکسین میں آؤ۔ میں آپ سے کہوں کہ آؤ بلا وجہ میں ویکسین لگاؤ، آپ لگاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں لگاؤ گے۔
تو جب میں خوف پیدا کروں گا اور میں یہ دکھاؤں گا کہ یار اس موت سے بچنے کا صرف ایک واحد راستہ یہ ہے کہ آپ ویکسین لگا لو، تو میں نہ بھی چاہوں، چاہے میں اس کے اندر آپ کو سوراب گوٹ کا 2 نمبر منرل واٹر جو ہے وہ انجیکٹ کر کے بتا دوں کہ یار یہی ویکسین ہے، تو آپ وہ لگا لو گے کیونکہ آپ کو ڈر اور خوف ہوگا. تو آپ کو یہ ویکسین تک لانا ہے، باقی کام تو ویکسین کے اندر ہے، آپ نے اس کے بعد وہی کرنا ہے. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ لگاؤ، میں تو کہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یار میں ان سے یہ کہتا ہوں تم نے خوف کے بعد جو ویکسین پہ لانا ہے تو بھائی کل ہی چھوڑ دو اور بول دو لوگوں کو لگا لو، ہم تم پہ ٹریولنگ بین کر رہے ہیں، ہم تم پہ ویزا بین کر رہے ہیں، تم لگا لو. بیسیکلی دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں 2 نظریے ہیں کلیئر. ایک امریکہ 100 سال کے لیے مضبوط ہو رہا ہے، بالکل وہ پلاننگ ہی ایسی کر رہا ہے. میں وہ پلاننگ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امریکہ کی پلاننگ کیا ہے 100 سال مضبوط ہونے کے لیے. اور میں یہ نظریہ لے کے چل رہا ہوں کہ نہیں، اللہ بڑا بادشاہ، تم ظلم، ناانصافی، جبر کے ذریعے اگر دنیا پہ اپنی حاکمیت کو رائج کر رہے ہو تو یہ جان لو کہ اللہ بڑا حاکم ہے، تم اس کے آگے کچھ نہیں. تمہارے آنے والے سائیکلون اور طوفان اور تمہارے ملک کے اندر بنی ہوئی لکڑیوں کے یہ گھر ثابت کرتے ہیں کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں خدا کی طاقت کے آگے. جب وہ اس کی اٹھان آئے گی تو تم خود برباد ہو جاؤ گے. تو اس بیس پہ ہم یہ کہانی، یہ سٹوری یا اس کا ذمہ دار تو آپ امریکہ کو ٹھہرا رہے ہیں نا. اور امریکہ میں ان 28,000 لاشوں کا کیا کریں جو میں نے آپ کو ان کے سینیٹر کا آفیشل بیان جو انہوں نے ریکارڈ پہ دیا، جو ہیلتھ کے سربراہ ہیں، ان کا کوٹ کر دیا آپ کو کہ وہ کہتے ہیں جو لاشیں بھی آ رہی ہیں کہتے ہیں کرونا میں لکھ دو. تو یہی ہو رہا ہے دنیا میں، 3 ملکوں کے علاوہ جہاں بھی ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. ابھی تک پاکستان میں نہیں سمجھتا، میری کیلکولیشن نہیں کہتی کرونا آیا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بالکل لایا جائے گا ادھر، اور جس دن وہ آئے گا وہ اپنے منہ سے خود بولے گا میں کرونا ہوں. اور آپ مانیں گے پاکستان جو ہے وہ اس کو انڈیکیٹ کر چکے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میں جو ہے یہ سپائک مارے گا. یہی تو بول رہا ہوں، یہ کون سا وائرس ہے جو کان میں بتا کے چلا گیا کہ میں نیکسٹ منتھ ماروں گا. یار وبا جو پھیلتی ہے وہ تو آنن فانن پھیلتی ہے اور بلا تفریق جاتی ہے، پھر اس کے سامنے جو آ جائے وہ اس کو لیتی چلی جاتی ہے. وہ کبھی یہ نہیں بتاتی کہ میں 15 سے 20 اپریل تک ہلکی ہو جاؤں گی اور 25 اپریل سے لے کے 25 جون تک میں بہت سخت ہو جاؤں گی. یہ ایک پورا اسٹیج ڈرامہ ہے ٹل ویکسین کے بعد آپ کھل جائیں گے. ویکسین آپ کو انجیکٹ کر دی جائے گی، اور جو نہیں کرے گا اس کو آئسولیٹ کر دیں گے. دنیا میں ٹریولنگ بین ہو جائے گی، اس کو کریڈٹ کارڈ بین ہو جائیں گے، ہر چیز بین ہو جائے گی. یہ ضرور ہے کہ یہ ویکسین جب لگائی جائے گی آپ کو تو اسکینر سے اسکین کی جائے گی جب آپ کسی بھی پورٹ پہ جائیں گے. یہ ان کے بنیادی مقاصد میں. بہرحال میں مطلب یہ اس ویکسین کو بیچنے کے لیے آپ کے خیال میں جو ہے یہ اتنا بڑا جو ڈرامہ ہے، فری میں دیں گے، کوئی نہیں بیچنا، فری میں دیں گے. یہ 700-800 بلین ڈالر کی لاگت کا جو ویکسین تیار کی جا رہی ہے 7.5 ارب عوام کے لیے، یہ آپ کو فری میں دیں گے. کیونکہ دینے کے بعد آپ کا دماغ لے لیں گے پورا، وہ جو ان کا طریقہ کار ہے اس پہ چلیں گے. بل گیٹ کا تعلق ہے کہ وہ دوا بنائے گا. یار وہ اس نے یہ پولیو ویکسین آپ کو دے دی، یہاں پر سارا اس نے فائننس کیا. کیا اشر ہو گیا آج قوم کا؟ میموری ختم ہو گئی اس قوم سے. جنہوں نے پولیو ویکسین نہیں پلائی ان کے آج تک ایک بھی کیس نہ نکلا. بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیٹیل ریسرچ ہے، یہ بعد میں آئے گی. فی الحال آپ جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے الزام رکھا، میں نے الزام نہیں رکھا. میں نے آپ کو فیکٹس بتائیں کہ کون پاورفل ہو رہا ہے اور کس کی 100 سال کی پلاننگ چل رہی ہے. ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ تو دونوں باتیں کرتے ہیں نا. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہ 100 سال تک کی امریکہ نے پلاننگ کر لی، بالکل. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ امریکہ تباہ ہو رہا ہے. وہ میرا ایمان ہے، وہ میرا ایمان ہے. جب ظلم کرو گے، زیادتیاں کرو گے، قتل عام کرو گے، لوگوں کو ایٹم بم سے مارو گے، لوگوں کو فاسفورس بم سے مارو گے، لوگوں کے تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے ان کا قتل عام کرو گے، تو اللہ کی طاقت ہے یا نہیں؟ اس توکل پہ جو ہے توکل پہ میں مسلمان ہوں میرے بھائی. چھوڑ دو پھر قرآن اور نماز. کیوں نماز اور قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ظالم کے اوپر ہمارا عذاب آئے گا، تو آئے گا نا. ظلم تو کیا نا، میں وہ ظلم بتا. نہیں تو وہ تو اعمال پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ نے کیا کیا اعمال تو اعمال کا حساب تو قبر میں ہے. قومیں تباہ ہوتی ہیں ظلم سے. آپ نے کیا کیا؟ آپ کی پروگریس کچھ نہیں ہے، پروڈکٹ آپ کی کوئی نہیں ہے. آپ امریکہ کو برا بلا کہتے ہیں. میں برا بلا نہیں کہتا، میں تو آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ یار ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو آج میں سب سے اہم ترین، جس کے لیے آج کا دن بڑا سوٹیبل ہے. 21 دن میں نے آج کے دن کا انتظار کیا. آج کے دن کے بعد یہ دن پھر پہلے نہیں آئے گا. یہ دن آیا 2001 اور 2002 میں، اس وقت میں تھا نہیں. پھر یہ دن آیا 2016 میں، اس وقت میں چیختا رہ گیا. نواز شریف نے اس دور میں توجہ نہیں دی، حالانکہ ہمارا کام ہو جاتا. آج یہ دن آ گیا. میں نے آج سے 3 دن پہلے کہا تھا کہ ایک کیلکولیشن چل رہی ہے، وہ کیلکولیشن آخری نتائج پہ آنے دیں تاکہ ملک کا میں بہتری کا کوئی راستہ آپ کو بتا دوں. میں جو آج آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد نہ راشن بانٹنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے بعد آپ کو کوئی یہ 12-12 ہزار روپے کی بھیک دینے کی ضرورت ہے. قوموں کو بنانا ہے تو پھر اسٹریٹجی پہ جانا ہوگا، اور اسٹریٹجی ہوتی ہے کم سے کم منیمم 10 سال کی. میں آپ کو آج ایک بنیاد بتا کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کر لیا یہیں سے ٹیک آف ہوگا، اور نہیں کیا بھیک مانگتے رہو ساری زندگی. نمبر 1، ڈالر کے بعد ہمارا دوسرا نقطہ آتا ہے آئل. دنیا میں کتنا آئل ہے
یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک ریسرچ موجود ہے کہ دنیا کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 1532 ارب بیرل آئل موجود ہے۔ دنیا میں 1532 ارب بیرل آئل موجود ہے۔ دنیا میں 15 ایسے ملک ہیں جن کو ٹاپ رینکنگ پہ لیتے ہیں۔ یہ میں فیکٹ آپ کو بتاتے جا رہا ہوں اور ساتھ میں کاغذات دیتا جا رہا ہوں۔ 15 ایسے ملک ہیں۔ دیکھیں دنیا کی کل ترقی کا دار و مدار آئل ہی ہے نا۔ اچھا فرض کریں اگر آپ کو کل پتہ چل جائے، آپ کا ڈرائیور کہے جناب آئل تو ہے نہیں، یہ گھوڑا کھڑا ہے، آپ اس پہ سواری کر لیں، تو آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ پتھروں کے دور میں عادت نہیں ہے، پتھروں کے دور میں دنیا جا رہی ہے، یہی بتا رہا ہوں۔ یہ 1532 بلین بیرل آئل جو ہے یہ کنفرم ہے، یہ اوپیک کی رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق دنیا کے اندر آج سے ٹھیک 40 سال بعد 42 سال بعد آئل کا خاتمہ ہو جائے گا، کنفرم۔ 2062 میں آئل ختم ہو جائے گا دنیا سے۔ پھر آپ گھوڑوں اس کی کنزمپشن بھی تو ختم ہو جائے گی نا۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں بیٹریز پہ۔ سن لیجئے نا، میں ریکارڈ پہ آ رہا ہوں، میں وہی بتا رہا ہوں۔ وینزویلا کے پاس ہے 300 بلین بیرل آئل پہلے نمبر پہ، سعودی عرب دوسرے نمبر پہ 266 بلین بیرل آئل، کینیڈا تیسرے نمبر پہ 169 بلین، ایران چوتھے نمبر پہ 158 بلین، عراق پانچویں نمبر پہ 142 بلین، کویت چھٹے نمبر پہ 101 بلین بیرل، یو اے ای ساتویں نمبر پہ 97 بلین، رشیا 80 بلین بیرل کے ساتھ 8ویں نمبر پہ، لیبیا 9ویں نمبر پہ 48 بلین، نائجیریا 37 بلین بیرل کے ساتھ 10ویں نمبر پہ، امریکہ 36.5 بلین بیرل کے ساتھ 11ویں نمبر پہ۔ یہ ان کی رینکنگ جو آفیشیل رینکنگ ہے۔ پھر قازقستان ہے، چائنا جو ہے 13ویں نمبر پہ 25 بلین، قطر 25.2 بلین بیرل کے ساتھ 14ویں نمبر پہ، اور برازیل 12.7 کے ساتھ 15ویں نمبر پہ۔ دنیا کا 95% آئل کے مالک۔ اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس میں اب 2 بلاک ہیں۔ 2 بلاک جو ہیں وہ اس طرح ہے کہ ایک ہے آرامکو لیڈ کرتا ہے، جس کا اب میں آپ کو یہ بتانا جو چاہ رہا ہوں نا کہ 36 بلین کے 11ویں نمبر کا امریکہ پوری دنیا کے آئل کا بادشاہ ہے۔ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو اس کی حکومت دولی کرے گا اس پہ سینکشن لگ جائیں گی۔ جیسا کہ وینزویلا دنیا کا سب سے بڑا ریزرو رکھنے کے باوجود اوپیک کی سربراہی نہیں کر سکتا۔ ایران دنیا کا اس وقت رینکنگ میں 5واں، لیکن 53 ارب بیرل مزید ڈسکور ہونے کے بعد دنیا کے اندر تیسرے نمبر پہ 211 بلین بیرل کے ساتھ، اس کو بھی کوئی سربراہی کا وہ نہیں ہے۔ یہ 2 بلاک بن گئے، ایک کو ہیڈ کر رہا ہے آرامکو اور ایک کو ہیڈ کر رہا ہے ایران۔ آرامکو کے ساتھ ہی جو سعودی عرب، کینیڈا، کویت، یو اے ای، لیبیا، نائجیریا، یو ایس، قازقستان، قطر، برازیل۔ یہ کل بیرل بنتے ہیں 825 ارب بیرل کے ذخائر۔ ایران کے ساتھ کھڑا ہے ایران، عراق، رشیا، چائنا اینڈ وینزویلا، یہ بنتا ہے 760 ارب بیرل کے ساتھ فالو اپ بلاک۔ جو سعودی عرب کے ساتھ جتنے ملک، آرامکو کے ساتھ جتنے ملک کھڑے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ جتنے ملک کھڑے ہوئے ہیں، حسن اتفاق ہے کہ ان کی کرنسی 20 سال سے سٹیبل ہے۔ مطلب اگر 3.64 ہے قطر ریال تو وہ 3.64 ہے، 3.62 پہ اگر یو اے ای کھڑا ہے تو وہ 3.62 پہ کھڑا ہے۔ مسلسل وہ کنٹینیو کر رہے ہیں امریکی ڈالر کے ساتھ۔ آئل نیچے اوپر جتنا بھی ہو جائے یہ کنٹینیو کریں گے کیونکہ ڈالر مستحکم ہے۔ ایران کے ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں وہ شدید سینکشن کے اندر ہیں، بشمول ایران پہ 40 سال سے سینکشن ہے۔ میں اور آپ جو ہیں وہ آئسولیٹڈ ہیں لیکن ہمارا ملک کھلا ہوا ہے۔ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جو پوری دنیا سے جس کا لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، نہ خوراک جا سکتی ہے، نہ غذا جا سکتی ہے، نہ صحت جا سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنا آئل بیچ سکتا ہے۔ علاوہ کہ اس کو تیسرا بڑا آئل پروڈیوسر ہے، لیکن اس کے پاس صرف جو اس کو بیچنے کی ایک طاقت دی گئی ہے وہ 3.9 ملین بیرل یومیہ نکال کے بیچ سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں وینزویلا، وہ پابندیوں کا شکار۔ عراق 142 بلین بیرل کے ساتھ، جہاں پر گزشتہ 15 سال سے امریکہ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ پیٹرول جو میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں یہ ہے 99.9 ملین بیرل جو یومیہ نکلنا ہے، جس میں کمی نہیں آ سکتی، کسی صورت نہیں آ سکتی۔ ایون کہ ابھی حال ہی میں 10% کٹوتی کے لیے، یعنی 10 ملین بیرل کٹوتی کے لیے رشیا کو منانے کی کوشش کی سعودی عرب اور امریکہ نے، لیکن وہاں پر ایک 21ویں نمبر کا جو ملک تھا میکسیکو، وہ اس کو ڈیفالٹ کر گیا اور وہ کٹوتی کنفرم نہیں ہو سکی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 99.99 بلین بیرل تیل روزانہ نکل رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک میں اس تیل کی کاسٹ کیا ہے۔
ہر چیز ہوتی ہے نا. بالکل دیکھتے ہیں, مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا فارمولہ ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ پاکستان پروگریس کرے گا اس آئل جنگ میں. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو عالمی صورتحال ہے اور اس پہ فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے بقول جو ہے ایک کوئی ایسا فارمولہ موجود ہے کہ جس کے تحت جو ہے بالخصوص پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ بہت تیزی سے گامزن ہو سکتا ہے. اور اس وقت جو گفتگو جاری تھی اس میں فیصل نے ذکر کیا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بلاک ہے اور وہ آئل ریزرو پر جس کا قبضہ ہے. یقیناً امریکہ فیصل سپر پاور ہے اور پوری دنیا کو اس چیز کا علم بھی ہے کہ پوری دنیا پہ کنٹرول ہے, نہ صرف آئل کے ریزرو. ہم سب نے بنایا اپنی غلطیوں سے, اور میں آپ کو بالکل میرا یہی سوال ہے کہ مطلب یہ اپنی نااہلی ہے. امریکہ جانے نہیں, آج صرف پاکستان کو دیکھنا ہے بھائی جان. آج کے بعد یہ موقع نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بھی نیوز دیتا چلوں جو بالکل ابھی اپڈیٹ ہوئی ہے, جسٹ 1 منٹ پہلے. بہرحال میں اس کو ترتیب سے آؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب ایران کا اور امریکہ کا جھگڑا یہ ہے, ایران کہتا ہے ہمارے ریزرو کے حساب سے ہمیں 11.25 ملین بیرل روزانہ نکالنا ہے, جبکہ اوپیک نے اس کو اجازت دی ہوئی 3.9 بلین بیرل نکالنے کی. یہ جو 2015-16 کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں نا, وہ خاص طور پہ 2001 میں یہ آئل نیچے آیا, 11 سے 13 ڈالر پر بیرل پہ آیا کروڈ آئل. اس وقت پاکستان نے فائدہ اٹھایا, پرویز مشرف نے اس سے فائدہ لیا اور پاکستان کو ڈیفر پیمنٹ پہ پورا ایک مسلسل عرصے میں کروڈ آئل ملتا رہا, جس کی وجہ سے آپ کا ڈالر بھی مستحکم رہا اور پاکستان میں مہنگائی نہیں ہو سکی. نمبر 2, 2016 میں یہ موقع آیا جس وقت ایران پر سے اوباما نے سینکشن کو لفٹ کیا. ایران کا پیٹرول مارکیٹ میں آیا, ایران نے پہلی بار 250 ارب ڈالر کا آئل سیل کیا. اور اس کے بعد پھر جب ٹرمپ آیا, اس کی تقریریں آن ریکارڈ ہے کہ اوباما نے امریکی انٹرسٹ کو نقصان دیا ایران پہ سینکشن لفٹ کر کے. اس کی وجہ ہے کہ تیل پہ ان کی گرپ کمزور ہوئی, دنیا نے سستا تیل خریدنا شروع کیا, پھر وہ عادی ہوتے چلے گئے, پھر وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے چلے گئے, ایک بلاک بنتا چلا گیا, امریکہ کمزور ہوتا چلا گیا. بہرحال دنیا میں یہ ملک ہیں جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کی آبادیوں کو سینکشن میں ڈالا ہوا ہے, رزق روکا ہوا ہے, صحت روکی ہوئی ہے. تو میں آواز بھی نہ اٹھاؤں, انسان نہیں ہے کیا یہ؟ کیا ہیومن رائٹ یہاں نہیں چلتا؟ کیا WHO کو یہاں پر کوئی وہ 10 کروڑ عوام کے اوپر کوئی وہ نہیں پڑتا کہ ان کی بھی کوئی مشکلات ہیں, کوئی چیز ہے؟ بہرحال آگے آ جائیں. ہر دنیا میں تیل کی قیمت ہے بھائی جان. یہ جو ایران ہے نا, دنیا میں سب سے سستا ترین تیل اس کے پاس ہے, کیونکہ اس کے نکالنے کی جو کاسٹ ہے 1.9 ڈالر ہے, جو کہ 1 روپے 90 پیسے بنتی ہے پر لیٹر میں. 1 روپے 90 پیسے یہ اس کی کاسٹ ہے, ایران میں اس کی کاسٹ ہے. سعودی عرب میں یہ ہے 3 ڈالر پر بیرل اور 3 روپے 5 پیسے پر لیٹر اس کی کاسٹ ہے. ارامکو کی کاسٹ 3 روپے 50 پیسے, ایران کی کاسٹ 1 روپے 90 پیسے. یہ 10 بجے سے پہلے کا ریکارڈ ہے. 10 بجے کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, اس طرف آتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 40 سال بعد امریکہ کی یہ خلائی ٹیکنالوجی, فلاں ٹیکنالوجی, یہ ٹیکنالوجی, بھائی یہ اس کے لیے اس کو بہت بڑے تیل کا ریزرو چاہیے. ایران کا جو امریکہ کا جو 36 بلین بیرل آئل ہے, اس میں سے آج تک 1 لیٹر نہیں نکالا انہوں نے. گزشتہ تمام 60-65 سال سے انہوں نے دنیا کا تیل چوس کے اپنی پوری اکانومی, اپنا پہیا, اپنی مارکیٹ, 35 کروڑ کی عوام جہاں بستی ہے اس کو چلانے کے لیے انہوں نے اپنا کوئی ریزرو نہیں نکالا. دنیا سے لے کے, کھینچ کے, لوٹ کے اور امریکہ کو چلایا. اس کے اندر انہوں نے اپنی گرپ بنائی. یہ ایک ہتھیار کے طور بھی استعمال ہوتا ہے. وار آن ٹیرر پہ پاکستان کو لے جانا تھا تو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے آپ کو ڈیفر پیمنٹ پہ تیل دیا اور آپ کو اپنے ساتھ وار آن ٹیرر پہ افغانستان کے سامنے کھڑا کر لیا. کیا یا نہیں کیا؟ اسی طرح دنیا کی 95% جنگیں جو ہیں 1945 کے بعد سے, اس کی بیسک وجہ تیل تھی. جو 5% جنگیں نہ ہو سکی اس کی وجہ تھی کہ وہاں کے حکمران امریکہ کے آگے سرنڈر کر گئے. تو دنیا میں عراق 142 ارب بیرل ریزرو رکھنے والا ملک, شام 2 ارب بیرل ریزرو رکھنے والا ملک, یمن کوئی اس کی تعداد کا تعین نہیں ہو سکا حالانکہ سب سے بڑا ریزرو رکھتا ہے, اس کا تیل چرانا, لیبیا کا تیل چرانا, عراق کا تیل چرانا. پروڈکشن جاری ہے, تیل بیچ نہیں رہی وہ قوم. تو یہ تیل کہاں جا رہا ہے؟ یہ تیل امریکہ لے جا کے ریزرو کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کا فارمولہ یہ ہے ہمارے پاس 2060 تک 600 بلین بیرل تیل کا ریزرو ہوگا, ہم جیسے چاہے دنیا کو چلائیں گے. اور اپنے امریکہ کے لیے امریکہ کا ٹیلنٹ ہوا نا, آپ اپنی نااہلی کو, میری نااہلی نہیں ہے,
یہ مسلم امہ کی نااہلی ہے، مسلم امہ کی نااہلی، مسلم امہ کی نااہلی ہے. میں بتا رہا ہوں. اب سنیں، کینیڈا میں پارٹنر، کویت میں پارٹنر، یو اے میں پارٹنر، لیبیا میں پارٹنر، نائجیریا میں پارٹنر، قازقستان میں پارٹنر، قطر میں پارٹنر، برازیل کا پارٹنر، امریکہ پارٹنر، ہر جگہ تیل میں 36 بلین بیرل کے بعد وہ پارٹنر. یہ اس کی اہلیت ہے. اب سنیں نا، اب آگے آئے نا. اب جنہوں نے پارٹنرشپ سے انکار کیا وہ کون سے ملک تھے؟ ایران نمبر 1، 40 سال سے سینکشن میں. عراق نمبر 2، جنگ مسلط، تیل کھلے عام چوری کر کے بیچا جا رہا ہے، کھلے عام لوٹا جا رہا ہے، امریکہ میں ریزرو بڑھائے جا رہے ہیں. یہ نااہلی نہیں ہے، یہ ظلم کے آگے کھڑے ہونے کا انجام ہے. رشیا، اس تک کسی کا بس چل نہیں سکتا، اس کا 80 بلین بیرل ریزرو ہے. چائنا، اس پہ بھی بس نہیں چل سکتا، کوئی سینکشن نہیں، خالی دھمکیاں دی جاتی ہیں. چائنا آگے سے آنکھیں دکھاتا ہے تو 12-13 ہزار کے مارک کا میزائل کا تجربہ کرتا ہے، فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وینزویلا، جس نے آج تک سر نہیں جھکایا، حالانکہ قریب ترین ہونے کے باوجود ہوگو شاویز اور اس کی قوم نے اس کو برداشت کیا. قوم کی صورت میں برداشت کیا جا سکتا ہے، کیا ہے انہوں نے، اور اس میں سروائیو کیا ہے. میں جو آپ کو آج ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ سیدھی اور آسان سی اتنی ہے کہ 40 سال بعد دنیا گھوڑے پہ آنے کی تیاری کر لے، یا پھر وہی ملک رہ جائے گا، وہی ترقی یافتہ ہوگا جو اس کا ریزرو رکھتا ہوگا، تاکہ یہ 36 گھوڑے بلین. پہ کیوں آئے گی فیصل؟ اب تو کہہ رہے ہیں شفٹ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی پہ. کس چیز پہ؟ تیل کے بغیر آپ ٹیکنالوجی چلا لو گے؟ آپ کا سیٹلائٹ جا سکتا ہے خلا؟ بیٹریز پہ جا رہی ہے، یہ کنزمپشن اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس میں اتنی پاور ہوتی ہے تو لگا لو جہاز میں، کسی نے روکا ہے آپ کو؟ جیٹ میں لگا لو، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لگا لو. پھر مسئلہ کیا ہے؟ بیٹریز ابھی کار اور اسکوٹر پہ اپلائی ہوئی ہیں، اسی فارمولے کے تحت ہوئی ہیں کہ اگر یہ ریزرو ختم ہو جائے تو دنیا کا پہیہ کیسے چلنا ہے. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریزرو کیا جا رہا ہے. دنیا کا تیل لوٹ کے قیمتیں گرا کر سب سے بڑا خریدار امریکہ ہے. جاؤ آن لائن بائنگ کے اوپر آپ چلے جاؤ اور دیکھو کہ آج سب سے زیادہ لاٹ کس نے اٹھائی ہے تیل کی، جبکہ دنیا کے اندر ہر گاڑی بند ہے، ہر جہاز بند ہے، تمام چیزیں بند ہیں، پہیہ بند ہے. تو پھر تیل کا خریدار کون ہے؟ امریکہ. گرا کے اس تیل کو یہاں لے گئے. میں جو آپ کو اب اس ساری صورتحال کے بعد اب میں لاؤں گا آپ کو پاکستان کے اوپر، جو میرا آج کا ایشو ہے. 9:30 پر عالمی مارکیٹ کے جب نے لاسٹ پروگرام کیا 3 دن پہلے، کروڈ آئل کی قیمت تھی $19 پر بیرل. ہم جب آج پروگرام کرنے میں گھر سے نکلا تو کروڈ آئل کی قیمت تھی $11.5 پر بیرل. ابھی پروگرام شروع کیے ہوئے 5 منٹ ہوئے ہیں اور ابھی قیمت ہو گئی ہے $5.5 پر بیرل. دنیا میں اس سے نیچے پیٹرول ہے ہی نہیں، نہ آئے گا، آ ہی نہیں سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب میں آن لائن بائنگ پہ جاتا ہوں تو میں 5 سال 4 سال 3 سال جتنا چاہے ریزرو کر سکتا ہوں. اب یہاں پر آرامکو کے بادشاہوں سے ہماری ذاتی دوستی ہیں، ہم نے ساری زندگی ان کی خدمت کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، ان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے. ایون کہ اپنے تمام چیزیں پلیٹ میں رکھ کے ان کو پیش کر دیں، چاہے 3G 4G ہو، چاہے گرے ٹریفکنگ ہو، چاہے PTCL ہو، چاہے کے الیکٹرک ہو، سب کے وہی مالک ہیں آپ کے ملک کے اندر. اتنی خدمات کے باوجود کیا پاکستان آج یہ تقاضا کرے گا کہ ہمیں اگلے 10 سال کے لیے $5.5 کے اوپر یہ ہمارا ریٹ فکس کر دیا جائے، ہم اس کی کیش پیمنٹ کریں گے، ہمیں $5 کے ساتھ یہ تیل جو ہے اگلے 10 سال دیا جائے، تو یہاں سے آپ کی ترقی کا ہو جائے گا آغاز. جب آپ اپنی بیس مضبوط کریں گے. اب آپ سے کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کرنسی ہے ہم نے اس کو مہنگا خریدا ہوا ہے. مہنگا خرید کے آپ 1 مہینہ ریٹ چلاتے ہیں، 1 مہینہ ریٹ چلانے کے بعد آپ یہ بتا دیتے ہیں مہنگا خریدا ہے، دنیا میں کم ہوا ہے، ہم 1 مہینے کا بائی کر چکے. تو اب یہ موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور پھر یہ کبھی نہیں آئے گا اگلے کئی سالوں تک، 30-40 سال تک بھی یہ ریٹ نہیں آئے گا کہ آپ آج ہی بائنگ کریں اگلے 10 سال کا پیٹرول $5.5 پر بیرل میں. تو یہ عوام کو اس وقت جو قیمت بنتی ہے اس کی وہ $32 پر لیٹر بنتی ہے. آپ کو نہ یہ راشن دینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو عوام کو بھیک دینے کی ضرورت ہے. آپ عوام کو ایک بہترین پلیٹ فارم دے سکتے ہیں، بنیاد دے سکتے ہیں. جب $32 یا $33 پہ آپ کا پیٹرول آ جائے گا تو آپ یہ یقین جانیں کہ ہر چیز جو ہے 1/3 پہ نیچے ڈکلائن کرے گی، مہنگائی ڈکلائن کرے گی، کرائے ڈکلائن کریں گے. آپ کو کسی کو کوئی ریلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ راشن میں اور پیسوں میں ڈال کے اس ملک میں انارکی کے موجب نہ بنیں. آپ پاکستان کو وہ بیسک چیز دیں جو پاکستان فنڈ یہ چندے لینے سے اور یہ بھیک مانگنے سے باہر نکلے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک لائن آف لینتھ آ جائے گی کہ آپ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس کے اندر پیٹرول مافیا جو ہے وہ آپ کو کیسے لوٹ رہا ہے پاکستان میں بتایا جاتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ایک بیرل کے اندر کروڈ آئل میں جو ہے وہ 159 لیٹر ہوتا ہے کروڈ آئل. ٹھیک، جب اس کو ریفائن کیا جاتا ہے تو اس کی مقدار بڑھ کے آ جاتی ہے 170 لیٹر پر بیرل پہ. اب آپ یہ کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں
میں نے دنیا کا پورا نقشہ کھینچنے کے بعد آئل کا نقشہ، اس کے ذخائر، اس کی میعاد، اس پہ گرپ. اب یہ جو میں آپ سے گرپ کی بات کر رہا ہوں، یہ ابھی جائیں آن لائن پہ اور 10 سال کا آپ پیٹرول بائی کر لیں. کسی بادشاہ سے دوستی کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ سے دوستی ہے تو آپ کو 4 ڈیفر پیمنٹ بھی تو مسلسل لیتے ہی ہیں نا یار. آپ تو لیتے ہو تو آپ کا 97 پیٹرول کس لیے ہے بھائی؟ آج 32 روپے ہونا چاہیے، 32 روپے 75 پیسے ہونا چاہیے. 50 روپے کا ڈکلائن آیا، وہ تو قومی خزانے میں بھی جا رہا ہے نا. کس چیز کا ڈکلائن آیا؟ یہاں تو ڈفرینس جو ہے ابھی جو ریسنٹ ڈکلائن آیا تھا 40 روپے کا، تو وہ اس میں سے آپ کو اگر جو ہے وہ 15 روپے دیے تو باقی خزانے میں گئے. میں صرف 28 ہی روپے جانے جو آپ کے اس پہ ڈیوٹی ہے. 1 میٹرک ٹن پہ 15,000 روپے آپ کی ڈیوٹی ہے، اور اس کے علاوہ لیویز ہیں، اس کے علاوہ جی ایس ٹی ہے. تو یہ کل ملا کے مسلسل جو ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں نا. 28 روپے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو ہے عوام کو بینیفٹ اس کا نہیں مل رہا ہے. میں بتا رہا ہوں نہیں ہے نا، بیچ میں کارٹیل کھا رہے ہیں. وہی تو اس طرف ہی تو لانا ہے کہ یہ اصل کھیل کیا ہے. آپ کو آج جو لانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ قوم سمجھ لے. آج کے بعد جتنے حکمران اس آئل پہ شور شرابہ کریں تو آپ کے پاس یہ آسان سا فارمولہ ہے. یہ بالکل سوٹیبل فارمولہ ہے. دیکھیں نا، اب 170 لیٹر جو کروڈ آئل 170 لیٹر بنتا ہے یہ ریفائن ہونے کے بعد. یہ سارا پیٹرول تو نہیں بنتا. اس کے اندر 45% جو ہے 170 لیٹر کے اندر 45% جو ریشیو ہے وہ پیٹرول بنایا جاتا ہے، جو بنتا ہے 76 لیٹر. 76 لیٹر کی کاسٹ 97 سے آتی ہے 7,372 روپے. ڈالر بنتے ہیں 45.5 ڈالر. اس کے بعد اسی 170 لیٹر کے اندر سے 25% کشید کیا جاتا ہے ڈیزل. ڈیزل بنتا ہے، اس کی لیٹر کی تعداد بنتی ہے 42.5 لیٹر. یہ پاکستانی روپے بنتے ہیں 4547 روپے، اور ڈالر میں یہ بنتے ہیں 28 ڈالر. پھر آ جاتا ہے اس میں 9% جیٹ فیول اور کیروسین آئل کشید کر رہے ہیں آپ. 170 میں سے کشید کر رہے ہیں آپ، وہ 9% ہے ان لیٹر. یہ آ جاتا ہے 15.3 لیٹر. اس کی پاکستانی روپے میں تعداد بنتی ہے 15 لیٹر کی 1484 روپے. ڈالر بنتا ہے 8.98. اس کے بعد 6 اس کے بعد جو ہے 4% اس کے اندر جو ہے وہ کشید کیا جاتا ہے ہائیڈرو کاربن گیس لکوڈ، جو کہ پلاسٹک پروڈکٹ استعمال کے بننے میں آتا ہے. اس پینٹس ہیں، اس کے اندر ڈٹرجنٹ ہیں، اور اس کے اندر نیچرل گیس فار ٹرک ہے. یہ کشید کیا جاتا ہے. یہ بنتا ہے 6.8 لیٹر. اور اس کے بعد آتا ہے 13% جو ہے اس 170 لیٹر کے اندر آتا ہے دیگر مصنوعات، جو کہ بنتا ہے 22.1 لیٹر، جس کے اندر ٹرک ویکس، کینڈل ویکس، پیٹ کوک، لوبریکینٹ، لپسٹک، را مٹیریل یہ بنتا ہے. اب اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پیٹرول 45.5 ڈالر 76 لیٹر کی کاسٹ ہے، 45.5 لیٹر. ڈیزل کی 28 ڈالر کاسٹ ہے، 42.5 لیٹر کی. جیٹ کیروسین آئل 9.16 ڈالر بنتا ہے، 15.3 لیٹر کی. ہائیڈرو کاربن 20 ڈالر بنتا ہے ادر پروڈکٹ کے ساتھ، جو کہ بنتا ہے 28.8 لیٹر کے حساب سے. تو جب آپ اس کو ٹوٹل کیلکولیٹ کریں گے تو یہ آپ کو پورا سامنے آئے گا. ایک بیرل جو تیل ہے وہ کشید ہو کے آپ کو پڑا 102 ڈالر 66 سینٹ کے اندر. خریدا کتنے میں؟ 3 دن پہلے 19 میں. اب سے 1 گھنٹہ قبل 11.5 ڈالر میں، اب 5.5 ڈالر میں. تو یہ آپ کے پاس جو سامنے فگر آتا ہے، یعنی کہ آپ کو 1 لیٹر کتنے میں پڑا؟ 11 روپے 70 پیسے میں. اور آپ کو دے کتنے میں رہے؟ 97 میں. 11.70 کے اندر آپ 28 روپے لگا لیں اس کی کاسٹ، یعنی آپ کی ڈیوٹیز. تو یہ آپ کو پڑا 39 روپے 70 پیسے میں. 39 روپے 70 پیسے میں 28 روپے جو ہے وہ باقاعدہ گورنمنٹ کے فنڈ کے اندر جا رہے ہیں، ایز اے ٹیکس، ایز اے جی ایس ٹی، ایز اے لیوی. تو یہ باقی 50 روپے کون کھا رہا ہے؟ کون سی غریب عوام کی یہ بات کی جاتی ہے؟ وہ لیویز میں سارا کاؤنٹ. میں 28 روپے لگا تو گیا، اور کیا لگاؤں میں؟ کتنی لیویز لوگے یار آپ؟ ڈیوٹی سے اوپر تو لیوی کوئی نہیں ہے نا. ڈیوٹی ہی اس کے اوپر 15 روپے ہے. جی ایس ٹی لگا لو، لیوی لگا لو تو 28 روپے. چلیں یار 35 روپے کر لیں، حد لگا لیں یار، 35 روپے لگا لیں، جو آپ کہتے ہیں کہ 30 سے 35 روپے کا خرچہ آتا ہے علاوہ. بحث تو دیکھیں مسلسل چلتی رہی ہے کہ اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ عوام کو دیا جائے گا یا خزانے کو دیا جائے گا. دونا 39 روپے 40 پیسے پہ دونا آج پیٹرول اب کی قیمت پہ 11.50 ڈالر کے حساب سے پر بیرل کے حساب سے آپ دو. یہ تو بالکل 39 روپے بنتی ہے. اگر عوام کو نہیں دے رہے تو مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کو اس کا بینیفٹ حاصل نہیں ہو رہا. یہ میں نے کٹ لگایا. نہیں، پاکستان کو اس کا بینیفٹ کسی نہ کسی صورت میں تو مل رہا ہے نا. عوام کو نہیں مل رہا، خزانے کو مل رہا ہے. نہیں، خزانے کو 28 روپے ہی مل رہا ہے.
باقی اس کو مل رہا ہے جو اس میں بیچ میں ایجنٹ ہیں, جو سیاسی رہنما ہیں, جو ان کے اعلی کار ہیں, جو ان کے فرنٹ مین ہیں, جنہوں نے کوٹے لے رکھے ہیں, جو اس کو بائنگ کرتے ہیں, جو مہینے کے اندر آپ کو پیل دیتے ہیں اٹھا کر, مہینے کی پرائس پہ آپ کو پیل دیتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں کروڈ آئل جو ہے 5.5 پہ پر بیرل ہو گیا, اور آپ 97 میں بھی بائی کر کے آئے وہ یہ ساری اس قسم کی میزرمنٹ ہو رہی ہے, تو کیوں جو ہے وہ چینی اور آٹے پہ جو ہے وہ کمیٹیز بنائی جا رہی ہیں؟ آپ لوگ کا مسئلہ جو ہے نا, آپ لوگ ڈسکس کیا کرو, میری بات سنو نا, چھوڑ دو نا ان چیزوں کو, لیو اٹ. یہ تہذیب یافتہ اور مہذب قوموں کے لیے کیلکولیشن ہے. آپ کچرے پہ بات کر لو, چلو کچرے پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن کچرے پہ بات کریں. بڑا معمہ جو ہے وہ بالکل ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اتنا بڑا معمہ ہے, یہ کیسے حل ہوگا کہ یہ تمام تر پیسے جو ہے وہ حکومت کے خزانے کے بجائے جو ہے وہ آپ بتا دو کہاں سیاسی رہنماؤں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو پیٹرول کی پرائزز پہ اور پیٹرول کی بنیاد پہ جو ہے وہ کس طریقے سے دنیا پہ حکمرانی کی جا رہی ہے. فیصل رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل, آپ کے بقول جو ہے وہ یہ اس حد تک جو ہے وہ یہ سارا پیسہ جو ہے وہ حکومتی خزانے میں بھی نہیں جا رہا, عوام کو بھی منتقل نہیں ہو رہا, اور لوگ جو ہے سیاسی اور اثر و رسوخ رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ویٹ اے منٹ میرے بھائی, تو ابھی جب پروگرام میرے خیال میں زیادہ ابھی جو ہم ڈائلاگ کر رہے تھے تو میں نے آپ کو $5.5 بتایا تھا پر بیرل. بالکل بالکل بالکل. ابھی صرف 3 منٹ کے اندر $1.23 ہو گیا. یہ کاسٹ بھی نہیں ہے, پروڈکشن کاسٹ ہی $3 ہے آرامکو کی. جس اسپیڈ سے گر رہا ہے تو یعنی کہ یہ دنیا کے اندر 1 لیٹر $1.23 ہو گیا. $1.23 لیٹر پہ ابھی پورے پاکستان کھڑا ہو. ہم دیتے ہیں عمران خان کو پیسہ, کھولو اب فنڈ, آؤ خریدیں یہاں پہ 10 سال کا پیٹرول آگے پاکستان کے لیے. اگر پاکستان کا پیٹرول اگر آج ہم $1.25 پہ خریدیں اور تم $30 لیویز اور ڈیوٹی بھی لگا لو, تو $31 پہ تم پاکستان میں پیٹرول اگلے 10 سال تک کے لیے قائم رکھنے پہ کامیاب ہو گئے, تو پاکستان کی اٹھان کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہی وقت ہے, آؤ کل فیصلہ کریں اگلے 24 گھنٹے کے اندر اس سے نیچے پیٹرول نہیں آئے گا $1.23 پر بیرل سے. ابھی 5 منٹ کے اندر اس کے اندر آپ دیکھیں تو صحیح, کیا اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ تو پاکستان کو ملے گا نا, کسی نہیں ملے گا. آپ ابھی تک 97 چلا رہے ہیں میرے بھائی, آپ کی پبلک کے لیے چلا رہا ہے نا, باقی تو قومی خزانے میں جا رہا ہے, اور اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ کون کھا رہا ہے؟ نہیں ہے. سنو نا, میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سے غلطی کہاں ہوئی ہے. لسن ٹو می. جب لاک ڈاؤن سے پہلے 1 مارچ کو اس کی قیمت تھی 44.6 بیرل, ایک بیرل کا $44.6. 7 مارچ کو جب لاک ڈاؤن شروع ہوتا ہے تو 48.77 پر بیرل. بڑی اتنے میں ایران کے ریزرو کا آغاز ہوتا ہے 53 کے اوپر, 53 بلین بیرل نکلتا ہے ایران کے پاس. مزید ایران آ جاتا ہے 211 بلین بیرل کے اوپر. تاحال وہ مزید فائنڈنگز کی طرف جا رہے ہیں. ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ ہم 300-350 بلین بیرل کو جو ہے ڈسکور کریں گے اگلے 1 سال کے اندر. تو 40 سال بعد حکمرانی امریکہ کے پاس نہیں رہے گی تیل کی, ایران کے پاس بھی ہوگی. سینکشن کی وجوہات یہ ہیں, ایران کا چیلنج کرتا ہوا تیل ان کو نیچے لانے پہ مجبور کر رہا ہے, اس لیے کہ ڈیمانڈ سپلائی نہیں ہے. گاڑیاں بند, جہاز بند, صنعت بند, سب کچھ بند, تو بائر نہیں ہے. $1.23 پر بیرل پہ لا کے پھر بائر موجود ہے. جاؤ اب آن لائن بائنگ پہ دیکھو کہ سب سے زیادہ آن لائن بائنگ کس نے کی ہے. شروع ہوا تو پہلے کوئی $11 کا ڈیفرنس آیا, 11 میں سے حکومت نے جو ہے $5 کا ریلیف جو ہے پاکستانی عوام کو دیا, پھر $40 کا آیا, اس میں سے $15 کا ریلیف دے دیا. میں وہی تو بتا رہا ہوں, یہ آپ لوگ کو یہ کیلکولیشن کوئی بھی ٹی وی پہ نہیں بیٹھ کے بتائے گا. آج ڈسکس ہی یہ آئل ہونا چاہیے تھا, کرونا نہیں. بیس ہے یہ میرے بھائی. 48.77 پہ بائنگ اگر آپ نے 1 مہینہ پہلے کی تھی تو اس کے بعد آج سے 20 دن پہلے کی اس کی بائنگ کا آغاز $21 پر بیرل پہ آیا تھا. آدھا گرا تھا ایک دم یکمشت آ کر. اب 48.77 بیرل پہ آپ اس کو لے کے چلے, آپ نے بائنگ کر لی. جب مہنگا ہوتا ہے تو آپ مہینے کے لیے بائنگ کر لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب سستا ہو رہا ہے تو میرے بھائی اس کو آج 1.25 پہ بائنگ کرو. میں عمران خان کو آفر کرتا ہوں, ہر آدمی, ہر پاکستانی, کھولو کل فنڈ, تمہیں بھیک مانگنے کا شوق ہے ہم دیتے ہیں.
आओ तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे कितने 1100 अरकान असेंबली हैं, सबका फंड उठाओ और डालो इसके अंदर, अगले 10 साल के लिए $1.2 के ऊपर इस पेट्रोल को रिजर्व करो अगले 10 साल के लिए। अगले 10 साल तक अगर पाकिस्तान 31 रुपए पेट्रोल, सुनो भाई, तो खजाने को देख के छोड़ो खजाने को यार, खजाना हम देते हैं, हम आवाम पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, मैं अपील करूंगा पहली बार जिंदगी में, और इसके फंड के अंदर पैसे दो, लाओ, आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, आपके पास ये तरक्याती बजट पड़े हुए हैं जो कभी तरक्की जो कमीशन के अंदर पूरे हो जाएंगे। $1-2 बिलियन का आपके पास ये है, 1.46 बिलियन आपको वर्ल्ड बैंक दे रहा है, आपके पास 10 साल का तेल खरीदने के लिए बहुत है। इसके बाद तेल कब खरीदोगे? 1.25 बिलियन बैरल को अगले 10 साल के लिए बुक करो पाकिस्तान में, तुम्हारे टैक्सेस के साथ 31 रुपए 30 पैसे पे पेट्रोल आ जाएगा। 31 रुपए 30 पैसे के साथ ही जब आप पेट्रोल मार्केट में छोड़ोगे, आटा भी गिरेगा, दाल भी गिरेगी, बिजली भी गिरेगी, किराए भी गिरेंगे। इससे अच्छा रिलैक्सेशन और क्या होता है? इससे अच्छा पैकेज आप आवाम के लिए क्या दे सकते हो? रियासत के लिए भी सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे। दुनिया इस वक्त बाइंग करेगी, हर मुल्क इसको 8-8 10-10 साल के लिए बाय करेगा। तो ये जो मैंडेट लेके असेंबलीज में बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं सोच रहे कि कमीशन है ना, ये 50 रुपए कमीशन इन्हीं को तो जाता है। अगर 45 पे भी 45 बैरल पे भी था वो $45 पर बैरल भी था, तो आपके पास पेट्रोल पता है कितने का होना चाहिए था? 81 रुपए का, 30 रुपए 35 रुपए लेवीज टैक्सेस के साथ। अब जब गिर के 1.25 पे आ गया, तो इसकी तो बाइंग ही ₹1.5 हो गई लीटर। लगा लो इसके अंदर 30 रुपए और, तो 31 रुपए 50 पैसे पे आवाम को खोल दो, बाय करो, आओ 10 साल के लिए बाय करें मुल्क के लिए। अगर मुल्क के लिए, देखें मेरी बात सुने, सर खुजा के धुत होके सुबह उठ के मुल्क चलाना, मुल्क नहीं चलता। मुल्क चलता है 10 साल के फॉर्मूले पे कम से कम। जब आप उसको तेल की बाइंग सस्ती दोगे, सस्ता तेल आवाम में लाओगे, रियासत में लाओगे, आपकी तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मौका फिर नहीं आएगा। आज आपके पास ये 3 शो करने का मकसद ये था कि बतदरीज नीचे आ रहा था। जो आज से 4 महीने पहले आपको शो किया, उसमें 3 इशू थे, डॉलर था, तेल था, हथियार थे, ऐसे ही था। मैं उससे बाहर नहीं गया, मैं इंतज़ार कर रहा था। नीचे गिरते गिरते जब ये 11 पे आया, तो मैं ज़हनी तौर पे ये फैसला कर चुका था कि 2001-2002 में 11 से 13 तक रहा, इससे नीचे क्या जाएगा। लेकिन अब तो हैरत की इंतहा, प्रोग्राम शुरू किया 5.5, प्रोग्राम आधा हुआ 3.2, अब प्रोग्राम लास्ट पे जा रहा है, तो $1.25 पर बैरल के ऊपर तेल है। अब भी कल 24 घंटे के अंदर बाय करना है, करो रिक्वेस्ट एक बार पाकिस्तानियों से, अब आवाज़ दे के देखो कि तेल बाय करना है सस्ता, और इसके अंदर फंड दो, हम देने के लिए तैयार। इसके लिए फैसल बुनियादी जिस चीज़ की ज़रूरत है, यकीनन वो रवैयों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान में हमें देखने को नहीं मिलते। उस सियासी बसीरत की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे मौके हमने इससे पहले माजी में मुसलसल देखे, ये मौका नहीं आएगा। आप उससे फ़ायदा उठा सकते थे और मुल्क को आगे लेके जा सकते थे, लेकिन उसके लिए बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है विल की। और अगर जो इस्तेमार या इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर आप उसको काउंटर किसी सतह पर भी कर सकते हैं, तो आज आप कहीं और खड़े होते। वो तमाम चीज़ें तो हमने देखी ही नहीं कभी पाकिस्तान में, जिसकी ख्वाहिश आप कर रहे हैं। मैं तो हुक्मरानों से कह ही नहीं रहा, मैं तो जनरल बाजवा से कह रहा हूं, करें कायम फंड, कौम देखें किस तरह साथ खड़े होती है। पाकिस्तान को खड़ा करने का इससे कीमती मौका तो नहीं आएगा। इस 1.50 सेंट के ऊपर ये जितने साहूकार हैं, सुने गुजारिश ये बाय कर लेंगे, फिर ये आपको 22, 23, 50, $25 पर बैरल पे देंगे। गवर्नमेंट डायरेक्ट बाय करे। इस वक्त मेरे ख्याल में आपकी सजेशन जो है वो पूरा पाकिस्तान इस वक्त सुन रहा है, बल्कि दुनिया भर में भी जो है वो मेरी बात सुनी जा रही है। आखिरी 1100 अरकान असेंबली है, 10 करोड़ रुपए फी असेंबली, आप रकन असेंबली को आप तरक्याती फंड दे रहे हैं, ये सारा उठाएं और डालें इस तेल के अंदर, लें तेल। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। बहरहाल बुनियादी चीज़ें थी, यकीनन जो है वो डॉलर मुस्तहकम हो रहा है, और इस पूरी दुनिया में जो है डॉलर के साथ साथ अगर कोई दूसरी चीज़ है तो वो ऑयल है, जो यकीनन इस दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए बुनियादी ज़रूरत जिसे समझा जाता है, और कहीं ना कहीं जो है वो यकीनन इस्तेमार या अमेरिका जिसको कहा जाता है वो इस पर कंट्रोल करता हुआ नज़र आता है। लेकिन काउंटर मैकेनिज्म के लिए ना पाकिस्तान के पास ना दीगर ममालिक के पास, जिनको जो है वो आप साइडलाइन में देखते हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर जो है इस किस्म के स्टेप उठाए जाएं। और यही वजह है, ईरान का बार बार जिक्र हुआ, तो ईरान भी इन सैंक्शंस लगी हैं, वो मजबूर है कि वो इस वक्त भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो है वो दुनिया की तमाम तर चीज़ें, चाहे वो FATF हो, चाहे ये कोरोना वायरस हो, आपको दुनिया के रूल्स को जो है वो फॉलो करना है। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।